بس خوف محسوس ہوتا ہے، حد سے آگے بڑھ جانا کسی طور مناسب نہیں ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ان لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری تو بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ ناممکن ہے، طالوت بولا۔ کیوں ناممکن کیوں؟ بھائی تنویر صاحب تم سے بہت مرعوب ہیں، اور پھر یہ حقیقت بھی ہے، انہیں تم سے بہتر داماد اور کون مل سکے گا؟ نہیں طالوت، بعض اوقات انسان معمولی بات کو بڑا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ ارے تو طالوت مر تو نہیں گیا، بنا کر دیکھیں مسئلہ۔ ابھی انہوں نے صرف ہمارا پیار دیکھا ہے، اور پھر یار تمہاری افشاں بیگم اتنی بدھو بھی نہیں ہے، وہ بے حد خود سر ہے، لیکن بہرحال ان کی اولاد ہے، وہ اسے مجبور بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا انتہائی اہم کانہ گفتگو فرما رہے ہیں آپ، اب یہ بتائیے کہ فی الحال میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یا پھر سنو۔ اچانک طالوت چونک پڑا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ افشاں سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت؟ کیوں؟ یا پھر تم دوسرے لوگوں کے خیالات بھی معلوم کر سکتے ہو؟ کس طرح طالوت؟ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر۔ اوہ مگر تمہارے لیے اس وقت یہی بہتر ہے، طالوت نے کہا، اور پھر اس نے راسم کو آواز دی اور راسم اس کے سامنے حاضر ہو گیا۔ راسم ذرا اپنی انگوٹھی دے دو، تمہیں واپس کر دی جائے گی، طالوت نے کہا، اور راسم نے تعمیل کی۔ طالوت نے انگوٹھی میری طرف بڑھا دی۔ لے بھائی جا عیش کر۔ اوہ تو کیا؟ ہاں، اسے پہننے کے بعد تمہارا کوئی وجود نہیں رہے گا، خود کو صرف ایک ہوا سمجھنا، جس سوراخ سے چاہو گے اندر داخل ہو سکو گے، باہر نکلنے میں بھی کوئی دقت نہ ہوگی، لیکن اسے صرف ایک رات کا ادھار سمجھو۔ بہت بہت شکریہ طالوت، میں نے کہا، اور انگوٹھی پہن لی، اور اس کے بعد میں نے طالوت کی بات کا عملی تجربہ بھی کر لیا۔ میں دروازے سے باہر نہیں نکلا تھا، بلکہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں روشن دان سے باہر نکل کر دیکھوں، اور اچانک مجھے اپنا وجود ہلکا پھلکا محسوس ہوا۔ میں باریک ذرات کی مانند ہوا میں منتشر ہو گیا، اور دوسرے لمحے میں نے خود کو روشن دان سے باہر پایا۔ دوسرے لمحے میں اسی طرح زمین پر اتر گیا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ سب سے پہلے میں نے تنویر صاحب کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ تنویر صاحب خوابگاہ میں پہنچ گئے تھے، اور دروازہ اندر سے بند تھا۔ یوں ان کی خوابگاہ میں داخل ہونا بد اخلاقی تھی، لیکن اس وقت میں ہر بد اخلاقی کا مرتکب ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ایک روشن دان کے ذریعے ہی میں اندر داخل ہوا۔ بڑی ماں اور تنویر صاحب جاگ رہے تھے، دونوں خاموش تھے۔ ٹیبل لیمپ جل رہا تھا۔ ایک بات کہوں تنویر؟ بڑی ماں اچانک بولی۔ کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو؟ کوئی خاص نہیں، پھر بھی کہا نا کوئی خاص نہیں۔ مجھ سے چھپاؤ گے؟ بڑی ماں پیار بھرے انداز میں بولی۔ کوئی چھپانے کی بات تو نہیں ہے، پھر کہہ کیوں نہیں دیتے؟ بس میں ان لوگوں کے مکان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں بھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی، بڑی ماں جلدی سے بولی۔ لیکن تمہاری اور میری سوچ میں فرق ہے، تنویر صاحب عجیب سے انداز میں بولے، اور میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں اس اتفاق پر حیران رہ گیا کہ میرے سامنے ہی یہ گفتگو شروع ہوئی تھی۔ کیا فرق ہے؟ تم کیا سوچ رہے تھے؟ تم کیا سوچ رہی تھیں؟ تنویر صاحب نے پوچھا۔ نہایت خوبصورت حویلی ہے، اس سے ان لوگوں کی مالی حالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، میرا خیال ہے پورے شہر میں اپنی مثال آپ ہوگی۔ خیر، مالی حالت کے بارے میں تو کچھ نہ کہو، جلال بھائی ان لوگوں سے اتنے متاثر ہیں کہ پورا جلال آباد ان کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ اور بیگم صاحبہ، اس دور کے حالات آپ خوب سمجھتی ہیں۔ خدا نخواستہ میں جلال بھائی کو لالچی یا خوشامد پسند انسان نہیں سمجھتا، اس کے علاوہ جو بات منہ سے نکالتے ہیں اسے پورا بھی ضرور کرتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ کل اگر سائم یا عادل ان سے جلال آباد طلب کریں تو وہ بلا چوں و چراں اسے ان کے حوالے کر دیں گے۔ وہ اس قسم کے آدمی ہیں۔ لیکن بیگم، یہ جذبہ بلا وجہ تو نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں یقیناً انہوں نے جلال بھائی کے لیے کوئی ایسا ہی کام کیا ہے کہ جلال بھائی اس حد تک آمادہ ہیں، ورنہ کوئی غریب آدمی کو تو کچھ دے دے، یقیناً ایسی پیشکش اپنے سے بڑے انسان کو کی جا سکتی ہے، جس کی نگاہ میں ایسے چھوٹے چھوٹے جلال آبادوں کی کوئی وقت نہ ہو، اور پھر بہرحال انہیں کسی ریاست کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔ مان لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ شہزادے وغیرہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو تنویر؟ بڑی ماں نے الجھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ تو تمہاری بات کا جواب تھا۔ بے شک وہ بے پناہ دولت کے مالک ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ حیثیت رکھتے ہیں۔ ریاستیں یوں ہی نہیں ہوتی۔ اوفو، بات پھر وہیں آ گئی۔ میں کہہ رہی ہوں تم کیا سوچ رہے تھے؟ بڑی نازک بات ہے بیگم،
کہیں تم عورت پن کا ثبوت نہ دے جاؤ۔ ارے یہ تم میری طرف سے اتنے بدظن کیسے ہو گئے؟ بڑی ماں نے چونک کر پوچھا۔ تم جانتی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ہمیشہ تمہارے اوپر مکمل اعتماد کیا ہے، لیکن تم بھی تو جہاں دیدہ ہو، تم نے خود کو اس طرح بے نیاز کیوں کر لیا ہے؟ کیا تم نے کچھ محسوس نہیں کیا؟ آخر کیا؟ مجھے بولنا ہی پڑے گا۔ میں ان لوگوں کی شرافت اور جنابت پر یقین رکھتا ہوں، لیکن چند باتوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں۔ وہ بے حد حسین اور پرکشش ہیں، ہر لحاظ سے انتہائی شریف، ہنسمکھ، دولت مند۔ کیا ان میں سے کوئی بھائی کسی لڑکی کی آنکھوں کا خواب نہیں بن سکتا؟ خدا کے واسطے جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تم ایک ایسی بات میرے منہ سے کہلوانا چاہتی ہو جو ایک باپ کی زبان سے زیب نہیں دیتا۔ لیکن کیا تم نے افشاں کا جھکاؤ صائم کی طرف نہیں دیکھا؟ تنویر صاحب نے کہا، اور پھر بیگم صاحبہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صائم بھی اس کی طرف مائل ہے، تنویر صاحب نے کہا، اور میرا دل جیسے بند ہونے لگا۔ بیگم صاحبہ متحیرانہ نگاہوں سے تنویر صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ بالکل خاموش رہیں اور پھر بولی، تم نے کیسے اندازہ لگایا تنویر؟ اس سے قبل کئی بار محسوس کیا تھا، لیکن آج میں نے افشاں کے چہرے پر بہت سے رنگ دیکھے ہیں۔ مثلاً اس مکان میں وہ اس قدر خوش رہی کہ سب کی نگاہیں اسی کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ باقی لوگ بھی تھے، لیکن افشاں جس طرح ہر معاملے میں پیش تھی اسے تم نے محسوس نہیں کیا بیگم۔ خوش تو خیر سبھی تھے، کیا تم نہیں تھے؟ ہاں، لیکن دونوں بچے اس قدر مخلص اور ہنسمکھ ہیں کہ سبھی ان سے محبت کرنے لگے ہیں۔ افشاں اندر باہر سے یکساں ہے، ایسا تو نہیں ہے یہ صرف اس کا خلوص ہو اور کوئی بات نہ ہو؟ ہم اپنی عمر اور اپنے تجربے کو نظر انداز نہیں کر سکتے بیگم، تنویر صاحب بولے، اور بیگم پھر سوچ میں ڈوب گئیں۔ پھر کافی دیر کے بعد جیسے کسی گہری فکر سے آزاد ہو گئیں۔ سنو تنویر، ارے سنو، ہم نے اس سے پہلے تو اس انداز میں سوچا ہی نہیں۔ کس انداز میں؟ تنویر صاحب بولے، افشاں کو پوری زندگی تو بٹھا کر نہیں رکھو گے۔ ٹھیک ہے، وہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے کوئی نہ کوئی انتخاب تو کرنا ہی ہوگا۔ پھر تنویر صاحب کے لہجے میں کھردرا پن آ گیا۔ صائم برا لڑکا ہے کیا؟ سوچنے لگے نا عورتوں کے سے انداز میں، تنویر صاحب ناک سکوڑ کر بولی۔ کیوں، سوچ غلط ہے کیا؟ ہاں غلط ہے۔ تنویر صاحب کا لہجہ پہلے سے زیادہ خشک ہو گیا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا ہو گیا بیگم؟ یہ کسی طور مناسب نہیں ہوگا۔ میں پوچھتی ہوں آخر کیوں؟ کیا خرابی ہے صائم میں؟ کون نالائق کہتا ہے کہ وہ خراب ہے؟ لیکن وہ لوگ کتنے عرصے سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، تو پھر اس سے کیا؟ کیا ہم نے ان دولت مند نوجوانوں کو اسی لیے گھر میں رکھا تھا کہ بالآخر ان میں سے کسی کو داماد بنا لیں اور اس طرح مزید دولت مند بن جائیں؟ کیا افشاں ایک ایسے باپ کی اولاد ہے جو مجبور، لاچار اور بے کس ہے؟ وہ اپنی اولاد کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے کسی دولت مند شوہر کا بندوبست کرے؟ کیا تنویر اتنا ہی بے غیرت ہے؟ سنو بیگم، اگر صائم ایک غریب اور مفلوج الحال نوجوان ہوتا اور اتنا ہی شریف اور سعادت مند ہوتا جتنا وہ ہے، تو میں اسے بخوشی اپنا داماد بنا کر اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتا۔ اس وقت مجھے زیادہ خوشی ہوتی، لیکن شہزادہ صائم مجھے اس لیے قبول نہیں ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ صاحب حیثیت ہے۔ میں دنیا کے سامنے سر اٹھا کر رہنا چاہتا ہوں۔ سوچ لو تنویر، افشاں خود سر ہے، بیگم صاحبہ تشویش سے بولیں۔ کتنی ہی خود سر کیوں نہ ہو، تم جانتی ہو کہ میں بہت کم معاملات میں بولتا ہوں، لیکن اپنی آواز کی اہمیت سمجھتا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ نہیں۔ کل سے آپ افشاں پر کچھ پابندیاں عائد کریں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ ان دونوں کو احساس ہو سکے، لیکن اپنے طور پر آپ افشاں کو اس طرح بڑھنے سے روکیں۔ میں کوشش کروں گی، بیگم صاحبہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور دونوں خاموش ہو گئے۔ میرا دل خون ہو گیا تھا، جو خدشہ تھا وہ سامنے آ گیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے تھے، سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے نیچے تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ بمشکل تمام میں نے خود کو سنبھالا اور وہاں سے نکل آیا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، زبان خشک ہو گئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے افشاں مجھ سے چھن گئی۔ ایک بار پھر میں ویرانے میں جا کھڑا ہوا تھا۔ اسی حالت میں میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ تالوت آرام سے لیٹا تھا۔ میں نے انگوٹھی اتاری اور مسحری پر گر پڑا۔ تالوت جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تیزی سے میری طرف آیا تھا اور پھر میری شکل دیکھ کر وہ اچھل پڑا۔ ارے ارے، کیا ہوا عارف، کیا ہو گیا؟
اس نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ ٹھیک نہیں ہوا طالوت، بہت برا ہو گیا طالوت، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ابے کیا ہوا احمق بھائی، منہ سے تو پھوٹ۔ وہی جس کا خدشہ تھا، میں گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ عارف، طالوت غرایا، کیا میں اس پورے مکان کو آگ لگا دوں؟ اگر تم نے مجھے 1 منٹ میں سب کچھ نہ بتایا تو ابھی یہ پورا گھر شعلوں کی لپیٹ میں ہوگا، ایک ایک چیز خاکستر کر دوں گا۔ تنویر صاحب فقیروں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ طالوت کا لہجہ بے حد خوفناک تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس لہجے سے بڑی تقویت ملی۔ ہاں، میرا ایک بڑا ہمدرد موجود تھا جو حالات بدلنے کی قوت رکھتا تھا۔ بہرحال میں نے روندھی ہوئی آواز میں اسے پوری تفصیل بتا دی۔ لعنت ہے تم پر، طالوت غرایا۔ کیوں؟ میں نے احمقوں کی طرح منہ کھول دیا۔ یہ اس قدر گھبرانے کی بات ہے؟ مگر تنویر صاحب کا لہجہ بے حد مضبوط تھا۔ ٹھیک ہے، کل سے وہ الوؤں کی طرح کوکتے پھریں گے اور درختوں پر رہنے کی کوشش کریں گے، طالوت نے صفاق لہجے میں کہا، اور مجھے تصدق کی دم یاد آ گئی۔ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں طالوت، ہم کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے۔ اول نمبر کے گدھے ہیں آپ، طالوت برا سا منہ بنا کر بولا۔ تم سنجیدگی سے سوچو طالوت، فضول بکواس مت کرو عارف، دل چاہ رہا ہے یہ گلدان اٹھا کر تمہارے سر پر دے ماروں۔ ارے تم نے مجھے اتنا بے حیثیت اور مجبور سمجھا ہے کہ ایک بے وقوف انسان کو سیدھا نہ کر سکوں؟ مگر ہمارا ضمیر اس کی اجازت دے گا؟ میں بے بس نہیں ہوں، بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں۔ مجھے تو تمہاری حالت پر غصہ آ رہا ہے۔ او، میں نے طالوت کی طرف دیکھا۔ طالوت کی باتوں نے مجھے کافی ڈھارس دی تھی۔ بہرحال اس وقت میں ایک زخمی فاختہ کی مانند تھا جسے باز کا خطرہ ہو۔ ہاں، کہہ چکا ہوں، وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ سینکڑوں طریقے ہیں، مگر میں اب کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔ تم؟ طالوت پرخیال انداز میں بولا۔ چند ساتھ خاموش رہا، پھر کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت افشاں کے پاس جاؤ۔ اوہ، اس وقت؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ ہاں، اسی وقت۔ ڈرتے کیوں ہو؟ وہ اپنے کمرے میں تنہا ہوگی۔ لیکن ابھی اور اسی وقت جاؤ گے تم اور افشاں سے یہ پوری گفتگو دہراؤ گے؟ طالوت نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مگر اس سے فائدہ؟ افشاں سے پوچھو کہ اب اس کا کیا ارادہ ہے اور وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے۔ وہ بھی پریشان ہو جائے گی۔ آج نہیں تو کل تو ہوگی۔ اسے بے خبر کیوں رکھتے ہو؟ اور پھر یہ ہر لحاظ سے ضروری ہے، اسے اپنے والدین کے خیالات سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ طالوت کی دلیل وزندار تھی۔ میں افشاں کی خوابگاہ میں پوشیدہ رہ کر بھی جا سکتا تھا، لیکن اس وقت نہ جانے افشاں بھی کیا سوچے۔ بہرحال طالوت کا مشورہ بھی بے وزن نہیں تھا، چنانچہ میں تیار ہو گیا اور پھر میں دوبارہ انگوٹھی پہن کر باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں افشاں کے کمرے کے دروازے پر تھا۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا۔ چاروں طرف سے اطمینان کرنے کے بعد میں نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دوسری اور پھر تیسری دستک دینے پر اندر روشنی ہو گئی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر افشاں کی آواز آئی، کون؟ دروازہ کھولو افشاں، میں ہوں۔ میں نے سرگوشی کی اور افشاں نے میری سرگوشی پہچان لی۔ دوسرے لمحے دروازے کی چابی گھومنے کی آواز سنائی دی اور میں نے جلدی سے انگوٹھی اتار لی۔ دروازہ کھل گیا اور میری آواز بھینچ گئی۔ افشاں شب خوابی کے لباس میں تھی۔ روشنی بجھاؤ افشاں، پلیز روشنی بجھا دو، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اندر آ جائیے، کیا بات ہے؟ افشاں نے حیرت سے کہا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ افشاں نے تیز روشنی گل کر دی تھی، البتہ اس نے دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ افشاں اس وقت اس طرح آنے پر میں سخت شرمندہ ہوں۔ در حقیقت یہ بڑی غیر شریفانہ حرکت ہے۔ براہ کرم تم میری نیت پر کوئی شک نہ کرنا، میں نے لرزتی آواز پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ارے آپ مجھے ذلیل کر رہے ہیں، افشاں نے شرمندہ لہجے میں کہا اور پھر دوبارہ روشنی کر دی۔ آپ آرام سے بیٹھیے، ہم چوروں کی طرح باتیں نہیں کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا کے لیے افشاں، خدا کے لیے، میں گھگ آیا۔ آپ خود کو اس انداز میں پیش کر کے براہ کرم مجھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ بیٹھیے تو صحیح، میرا آپ کا رشتہ وقتی نہیں ہے اور نہ میں کسی سے خوف زدہ ہوں۔ قیامت آ جائے گی افشاں، بہت برا ہو جائے گا اگر… نہیں آئے گی، آپ مطمئن رہیں، میں آپ کے لیے کافی بنواتی ہوں۔ افشاں دیوار کی طرف بڑھی، شاید وہ گھنٹی بجا کر ملازمہ کو بلانا چاہتی تھی، لیکن میں نے لپک کر اسے پکڑ لیا۔ افشاں پلیز، اس وقت کافی نہیں پیوں گا۔ میں در حقیقت خود کو احمق محسوس کر رہا تھا۔ میں مرد ہو کر اتنا خوف زدہ تھا، لیکن افشاں کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آپ کی مرضی، مگر پانی ضرور پئیں اور مجھے بتائیں۔
اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ افشاں نے مجھے کولر سے پانی بھر کر دیا اور میں نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ کمال ہے، میں نے آپ کو اس قدر پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ افشاں نے اپنے رومال سے میری پیشانی کا پسینہ خشک کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرے بالکل نزدیک کھڑی تھی اور پھر اس نے میرے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، براہ کرم اپنے ذہن سے سارے خدشے نکال دیں۔ افشاں، میں نے گہری سانس لی۔ آپ اپنا انداز بدل دیں ورنہ میں رو پڑوں گی۔ کس کی مجال ہے جو آپ کی یہ حالت بنا سکے؟ میں اسے شوٹ کر دوں گی اور خودکشی کر لوں گی۔ افشاں جذباتی لہجے میں بولی اور میں دیوانوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ دراصل افشاں، مجھ سے کئی غیر اخلاقی حرکتیں سرزد ہو گئی ہیں۔ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اگر کچھ ہوا بھی ہے تو غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ مجھے آپ پر ہر طرح اعتماد ہے۔ خدا کی قسم افشاں، تم بے حد عظیم ہو۔ اب وہ بات بتائیے جناب جس کی وجہ سے آپ اس قدر پریشان ہیں۔ افشاں نے مسکراتے ہوئے کہا، آج کوٹھی میں تمہاری بے تکلفی سے مجھے خطرہ تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں کے چہروں پر عجیب سے تاثرات دیکھے تھے، کسی اور کی تو مجھے پرواہ نہیں تھی، لیکن تنویر صاحب اور بڑی ماں کی طرف سے میں فکر مند تھا اور میں نے چھپ کر ان کی گفتگو سننے کی کوشش کی۔ اوہ، اتنی بڑی بات نہیں ہے، پھر کیا ہوا؟ وہ لوگ ہمارے بارے میں ہی گفتگو کر رہے تھے۔ شریف لوگ ہیں، کیا کہہ رہے تھے؟ افشاں کے چہرے پر کوئی خاص تاثر پیدا نہیں ہوا اور میں نے اسے پوری گفتگو سنا دی۔ افشاں نہایت سکون سے سن رہی تھی۔ میں خاموش ہو گیا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ جی پھر کیا ہوا؟ بس اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا، میں نے کہا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ افشاں شرارت آمیز لہجے میں بولی اور میں خجل نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا اور افشاں ہنس پڑی اور پہلی بار مجھے ہلکا سا غصہ آ گیا۔ گویا آپ کی نگاہ میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا؟ میں نے اوپری ہونٹ بھینچ کر کہا۔ میرے خیال میں تو نہیں۔ افشاں شانے ہلا کر بولی۔ افشاں، براہ کرم سنجیدہ ہو جاؤ، تم میری حالت دیکھو۔ میں جملہ پورا نہ کر سکا۔ آپ کہہ رہے ہیں تو سنجیدہ ہو جاتی ہوں، ورنہ اس میں سنجیدہ ہونے کی کوئی بات تو نہیں ہے۔ افشاں نے در حقیقت سنجیدگی سے کہا۔ گویا تمہاری نگاہوں میں تنویر صاحب اور بڑی ماں کی اس گفتگو کی کوئی وقت نہیں ہے؟ ان دونوں کی تو بے انتہا وقت ہے، آخر وہ میرے والدین ہیں۔ لیکن ہر انسان غلط سوچ سکتا ہے، اگر اس بارے میں وہ غلط سوچنے لگے تو انہیں معاف بھی تو کیا جا سکتا ہے، سمجھایا بھی جا سکتا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ افشاں، تم بے حد مضبوط اعصاب کی مالک ہو، میں نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ پلیز سائم، آپ پریشان نہ ہوں، یہ بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور میں نے سر اٹھا کر افشاں کو دیکھا۔ میرے اوپر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا؟ اس نے گردن جھکا لی۔ نہیں افشاں، یہ بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ اب تو کوئی بات نہیں ہے، بس میں تنویر صاحب اور بڑی ماں کی بے پناہ عزت کرتا ہوں۔ اگر ان کی نگاہوں سے گر گیا تو بے حد دکھ رہے گا، میں نے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر وہ خود ہی نادانی کریں تو کسی کا کیا قصور؟ افشاں سنجیدگی سے بولی۔ شکریہ افشاں، اب مجھے اجازت دو۔ سکون سے سو جائیں، خوب گہری اور آرام کی نیند۔ دیکھیں تو آنکھیں کیسی سرخ ہو رہی ہیں۔ افشاں نے جرأت کر کے میری آنکھوں کے پپوٹوں پر انگلیاں پھیریں۔ اس کی ہتھیلی میرے ہونٹوں سے ٹکرائی، شاید اسی لمس کی تلاش میں جو ہماری نئی کوٹھی کے کچن میں اسے ملا تھا۔ لیکن اس وقت میری پوزیشن ٹھیک نہیں تھی، میں مکمل حواس میں بھی نہیں تھا، اس لیے میرے سرد ہونٹ اس ہتھیلی کو بوسہ نہ دے سکے۔ خدا حافظ، میں نے آہستہ سے کہا۔ خدا حافظ، وعدہ کریں سکون سے سوئیں گے۔ افشاں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ ہاں وعدہ، لیکن صبح کو چند ایکٹ کا ایک ڈرامہ ہوگا، ناشتے پر میں نظر نہ آؤں تو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میرا خیال ہے امی اور ابو کے لیے ایک ہلکا سا ڈوز ضروری ہے۔ اوہ، میں نے گردن ہلائی اور پھر دوبارہ خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ تیز روشنی افشاں کے دروازے سے نکل رہی تھی اور دیکھ لیے جانے کا خطرہ زیادہ بڑھ گیا تھا۔ بہرحال فوری طور پر ایک ستون کی آڑ میں ہو کر میں نے انگوٹھی دوبارہ پہن لی اور خدا کر کے اپنے کمرے میں واپس پہنچ گیا۔ تالوت ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں دلچسپی کے تاثرات تھے۔ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، خدا کا شکر ہے چہرے پر نحوست نہیں برس رہی۔ ملاقات ہوئی؟ ہاں، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا حالت ہے موصوفہ کی؟ یار، لگتا ہے میں ہی کچھ سنک گیا ہوں، باقی سب تو ٹھیک ہیں، میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ ایسے ویسے سنک گئے ہو، احمق ہو نرے، تالوت منہ بنا کر بولا۔ مگر مجھے حیرت ہے تالوت، کس بات پر؟ بہرحال تنویر صاحب اور بڑی ماں اتنے بے وقوف بھی نہیں ہیں، لیکن کوئی انہیں گردانتا ہی نہیں۔
افشاں سے کہا، اس نے اس بات کا تم سے بھی زیادہ مذاق اڑایا؟ خوب، وہ فکر مند نہیں ہوئی، بالکل نہیں، الٹا میرا مذاق اڑاتی رہی۔ تم ہو ہی اسی قابل، فضول بکواس مت کرو، نہ جانے کیوں افشاں انہیں گردانتی ہی نہیں۔ ہاں، اب یہ بات تمہارے لیے باعث پریشانی ہوگی۔ کون سی بات؟ میں چونک پڑا۔ یہی کہ افشاں اپنے والدین کو زیادہ اہمیت کیوں نہیں دیتی؟ بس کرو یار، خدا کے لیے، میں نے بے بسی سے کہا۔ ابے جوتے اتارو اور سو جاؤ، الو کہیں کے، طالوت نے کہا اور خود بستر میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے بھی ہنسی آنے لگی تھی، لیکن بستر میں گھسنے کے بعد بھی کافی دیر تک نیند نہ آئی۔ حالات کا تجزیہ درست نہیں تھا۔ تنویر صاحب اور بڑی ماں کی بات بہرحال وزن رکھتی تھی، سوائے اس کے کہ افشاں بے حد خود سر تھی اور طالوت چکر چلا کر حالات سنبھال سکتا تھا، اور جب ذہن تھک گیا تو نیند آ گئی۔ دوسری صبح طالوت نے ہی جگایا تھا۔ پیشہ ور عاشقوں کے سے انداز اختیار مت کرو، اس نے کہا۔ کیا ہو گیا؟ رات کو جاگنا، تارے گننا اور دن بھر سونا، کافی وقت ہو گیا ہے، غسل وغیرہ کر لو، ناشتے کے لیے طلب کیا ہی جانے والا ہے، طالوت اسپاٹ لہجے میں بولا۔ میں نے دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے بستر سے نکل آیا۔ جگا کیوں نہ دیا یار، میں نے باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ابے میں کیا ٹھیکیدار ہوں تمہارے عشق کا؟ راتوں کو ستارہ گردی کرو اور دن میں منت سماجت کر کے جگایا جائے۔ طالوت برا سا منہ بنا کر بولا اور میں باتھ روم میں داخل ہوتے ہوتے رک گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ طالوت کو بھی اس کا احساس ہو گیا اور اس نے غصیلے انداز میں میری طرف دیکھا۔ ناراض ہو طالوت؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ جی نہیں، آپ کی بزدلی سے بے حد خوش ہوں۔ تالیاں بجانے کو جی چاہتا ہے۔ ابے نہاؤ جلدی سے، پھر باہر آ کر بکواس کرو، اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا اور میں خاموشی سے باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ ذہن میں اس ڈرامے کا تصور تھا جو ناشتے پر ہوگا اور جس کے بارے میں افشاں نے بتایا تھا، لیکن رات کی سی کیفیت نہیں تھی۔ افشاں اور طالوت نے میرا کافی مذاق اڑایا تھا، حالانکہ جو بات تھی اس پر غور کرنے کے باوجود مجھے اپنی حماقت نظر نہ آئی۔ بات اپنی جگہ وزندار تھی۔ بہرحال نہا دھو کر نکل آیا، لباس بھی تبدیل کر لیا تھا اور بیٹھے ہی تھے کہ ملازمہ آ گئی۔ ناشتہ تیار ہے، اس نے آ کر اطلاع دی اور ہم اٹھ گئے۔ ناشتے کے کمرے میں زیادہ تر لوگ پہنچ گئے تھے۔ تنویر صاحب، بڑی ماں، نواب صاحب، سیمی اور احسان۔ شکیلہ ابھی تک نہیں آئی تھی، نہ ہی افشاں۔ ان کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ انتہائی غور سے دیکھنے پر احساس ہوتا تھا کہ تنویر صاحب اور بڑی ماں کے چہروں پر کچھ نئی شکنیں نمودار ہو گئی ہیں، لیکن ممکن ہے یہ بھی صرف میرا احساس ہو۔ ہمارے بیٹھنے کے بعد شکیلہ بھی آ گئی اور افشاں کے بارے میں نواب صاحب نے کہا، کیا بات ہے، افشاں بیٹی نہیں پہنچی؟ جاؤ دیکھو، بڑی ماں نے کہا۔ آپ شروع کریں بھائی صاحب۔ واہ، یہ کیسے ممکن ہے، آ جانے دو، نواب صاحب بولے، لیکن ملازمہ چند ساعت کے بعد واپس آ گئی۔ بی بی نے کہا ہے آپ لوگ ناشتہ کریں، انہیں ابھی کافی دیر لگ جائے گی۔ ارے کیوں، ٹھیک تو ہے وہ؟ جی کوئی کتاب پڑھ رہی ہیں۔ ممکن ہے ہاضمہ خراب ہو گیا ہو، چلو ناشتہ کریں، تنویر صاحب نے کہا اور سب نے ناشتہ شروع کر دیا۔ میں بھی خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ حضرات، ہاضمہ تو اب آپ سب کا خراب ہونے والا ہے۔ عام طور سے ناشتے پر خاموشی ہی رہتی تھی، بشرط یہ کہ کوئی خاص گفتگو نہ چھڑ جائے، لیکن آج کی خاموشی کچھ زیادہ ہی محسوس ہوئی۔ صرف میری یہ کیفیت تھی کہ ایک ایک بات نوٹ کر رہا تھا، ورنہ باقی لوگ تو نارمل تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر نواب صاحب بولے، ہاں بھائی، آج کیا پروگرام ہے؟ کوئی خاص نہیں، تنویر صاحب نے جواب دیا۔ پرسوں تمہارا فرم کا افتتاح ہے سائم میاں۔ جی، میں نے جواب دیا۔ تنویر، ایک دن میں کارڈ تقسیم ہو جائیں گے؟ جی بھائی صاحب، کچھ خاص لوگوں کو میں کارڈ پہنچا دوں گا، باقی کام تصدق اور کمال وغیرہ کر لیں گے۔ مناسب، مگر عادل میاں، ذرا ہمیں کارپیٹ سینٹر کی زیارت تو کرا دو۔ ضرور، لیکن مناسب یہی ہوتا کہ افتتاح کے وقت ہی اس کی نقاب کشائی کی جاتی۔ ہاں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بس کوٹھی دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا ہے کہ وہ بھی دیکھنے کی چیز ہوگی۔ سچ تمہاری کوٹھی بے حد خوبصورت ہے، یوں سمجھ لو اسے دیکھنے کے بعد ایک بار دیکھا ہے، دوبارہ دیکھنے کی ہوس ہے۔ آپ کی ہے نواب صاحب، ہمارے وہاں جانے کے بعد آپ چند روز ہمارے ہاں قیام کریں گے، طالوت نے کہا۔ ضرور ضرور، اب تو انتظار رہے گا کہ تم کب وہاں جاتے ہو۔ تنویر صاحب اور بڑی ماں سے اجازت دلا دیں، جب یہ دونوں بزرگ اجازت دے دیں گے ہم چلے جائیں گے، طالوت نے کہا اور تنویر صاحب رسمی طور پر ہنسنے لگے۔ یہ نمایاں تبدیلی تھی، ورنہ ایسے موقعوں پر تنویر صاحب عموماً ناراض ہو جاتے تھے۔ بڑی ماں نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ پھر اچانک کسی خیال کے تحت میں نے اجازت طلب کر لی۔
طالوت بھی میرے پیچھے ہی باہر نکل آیا تھا۔ خیریت؟ اس نے پوچھا۔ کچھ محسوس کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، طالوت نے جواب دیا۔ واقعی میرا خیال تھا تم نے غور نہیں کیا ہوگا۔ کیا تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ لوگ بہرحال اتنا جانتے ہی ہیں کہ ہم کسی طور بے بس نہیں ہیں۔ یار، راسم کی انگوٹھی تھوڑی دیر اور استعمال کر لوں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہاں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کرو گے؟ میرا خیال ہے افشاں کی خبر گیری ضرور کی جائے۔ اوہ، اور تم اس وقت وہاں ہوگے؟ ہاں یار، سنو تو، دیکھو نا، باخبر رہنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، طالوت نے جواب دیا۔ میں چلتا ہوں، سیمی اور احسان بھی آنے والے ہوں گے، سیدھے اس طرف آئیں گے اور ان جنجالیوں سے جان چھڑانا خاصا مشکل ہے، میں نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اب میرا رخ افشاں کے کمرے کی طرف تھا، لیکن تھوڑی دور جا کر میں نے انگوٹھی پہن لی۔ میں اس وقت افشاں پر بھی اپنی موجودگی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ افشاں کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے میں اطمینان سے اندر داخل ہو گیا۔ افشاں سکون سے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب کھلی ہوئی تھی۔ میں اسے کافی فاصلے پر کونے کی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ افشاں خود بھی کسی کی آمد کی منتظر تھی، اس کی نگاہیں گاہے بگاہے دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھیں، اور اسے بھی زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ بڑی ماں ناشتے کے کمرے سے اٹھ کر شاید سیدھی اسی طرف آئی تھیں۔ کمرے کے کھلے دروازے سے انہوں نے اندر جھانکا، پھر آواز دی، افشاں؟ جی اماں جی، آئیے، افشاں نے کتاب رکھتے ہوئے کہا، اور بڑی ماں اندر آ گئیں۔ انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ کیا بات ہے افشاں، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی اماں جی، ٹھیک ہوں۔ ناشتے پر کیوں نہیں آئی؟ بڑی ماں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میرا ذہن ٹھیک نہیں ہے، میں آپ سے یہیں کچھ گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ کیا بات ہے؟ بڑی ماں کی آنکھوں میں سینکڑوں وسوسے جاگ اٹھے۔ اتفاق سے رات کو میں نے آپ کی اور ابو جان کی گفتگو سن لی تھی، افشاں نے کہا، اور بڑی ماں کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ کئی منٹ تک وہ کچھ نہیں بول سکیں، پھر کافی دیر کے بعد بمشکل بولی، کیسے؟ معذرت خواہ ہوں، نہیں بتا سکوں گی۔ تو بیٹی، کیا ہمارا خیال غلط ہے؟ بڑی ماں نے کہا۔ کون سا خیال؟ عادل اور سائم کی کوٹھی میں تم جس دلچسپی سے پیش تھیں، وہ صرف ایک اخلاقی جذبہ ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ذہنی جذبات وابستہ ہیں؟ بڑی ماں نے پوچھا۔ آپ جہاں دیدہ ہیں اماں جی، آپ خود غور فرمائیں، افشاں نے کہا۔ کیا تمہارے ابو کا خیال غلط ہے؟ براہ کرم صاف گفتگو کریں۔ آپ جس بات کو کہتے ہوئے جھجک رہی ہیں، وہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ میں اس بارے میں آپ سے صاف گفتگو کروں گی۔ تم ان دونوں میں سے کسی سے پوشیدہ دلچسپی رکھتی ہو؟ آپ نے غلط لفظ استعمال کیا ہے، میں اسے پوشیدہ تو نہیں کہوں گی۔ اگر یہ دلچسپی پوشیدہ ہوتی تو آپ لوگوں کو ساری زندگی احساس نہ ہوتا۔ میں نے جان بوجھ کر آپ کو یہ احساس دلایا ہے، افشاں نے کہا، اور بڑی ماں کسی حد تک نروس ہو گئیں۔ ان کا خیال تھا کہ چوری پکڑی جانے پر افشاں شرمندہ ہوگی، آنکھیں چرائے گی، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہو رہا تھا۔ کئی منٹ تک وہ سن بیٹھی رہیں، پھر اپنے رتبے کا احساس جاگا اور ان کی آواز بھی کرخت ہو گئی۔ گویا تم ہمارے شبے کی تصدیق کر رہی ہو۔ آپ صرف شبے میں کیوں مبتلا ہیں؟ ابھی تک یقین کی منزل تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ افشاں تیکھے انداز میں بولی۔ کیا تمہاری گفتگو مناسب ہے؟ ہاں، میں خود کو اس انداز میں پیش کرنے میں حق بجانب ہوں، کیونکہ عرض کر چکی ہوں یہ میری زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ میں اس میں تکلف نہیں کروں گی۔ گویا تم ان میں سے کسی کو پسند کرتی ہو؟ ہاں، افشاں نے جواب دیا۔ کسے؟ بڑی ماں کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ ان دونوں میں سے کون آپ کے لیے ناپسندیدہ حیثیت رکھتا ہے؟ افشاں، تمہاری پوری گفتگو گستاخی پر مشتمل ہے۔ ساری زندگی آپ سے ناک رگڑ کر معافی مانگتی رہوں گی اماں جی، لیکن اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے وہ مجھے زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ افشاں لاجواب جا رہی تھی، اور میں دل ہی دل میں اس پر نثار ہو رہا تھا۔ در حقیقت میرے ذہن سے ساری گھٹن نکل چکی تھی۔ یہ لڑکی جس قدر مجھے چاہتی ہے، اس کے عوض میں تو زمانے بھر کی مخالفت بھی مول لے سکتا ہوں۔ میں بلا وجہ خوف زدہ ہوں۔ اگر تم نے ہماری گفتگو سن لی ہے تو پھر اپنے ابو کے خیالات سے بھی واقف ہو چکی ہوگی، بڑی ماں نے کہا۔ ہاں، اچھی طرح۔ پھر کیا خیال ہے؟ ابو غلطی پر ہیں، جھوٹی انا برقرار رکھنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی سوچ بدل دینی چاہیے۔ تم ان کے لیے اپنے خیالات نہیں بدل سکتی؟ یہ تصور بھی ذہن سے نکال دیں، افشاں نے سخت لہجے میں کہا۔ تم گھر والوں کی مخالفت مول لوگی؟ ایک انکشاف کرنا چاہتی ہوں، افشاں زہریلے لہجے میں بولی، اور بڑی ماں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ان کا چہرہ دہشت سے پیلا پڑ گیا تھا۔ کیا؟ وہ سرسراتی آواز میں بولی۔
میں غیر ممالک کی سیر کو جانا چاہتی تھی۔ آپ لوگ نہ مانے لیکن اوہ افشاں، تمہاری وہ ضد پوری کر دی جائے گی، میں وعدہ۔ پوری بات سن لیں اماں جی، میں اپنی ضدیں خود پوری کر لیتی ہوں۔ اغوا کے بارے میں نے جو کچھ کہا تھا غلط کہا تھا۔ میں پاسپورٹ بنوا کر بہت سے ملکوں کی سیر کو گئی تھی، یقین نہ آئے تو سینکڑوں ثبوت پیش کر سکتی ہوں، تصدق بھی اس بات کا گواہ ہے۔ کیا کہا؟ بیگم صاحبہ حیران رہ گئیں۔ بتانا صرف یہ تھا کہ آپ لوگ خود ہی اپنے فیصلوں میں تبدیلیاں کر لیں، ورنہ مجھے میدان عمل میں آنا ہوگا۔ آپ کا احترام اپنی جگہ، لیکن جو کچھ عرض کر رہی ہوں اس کے بارے میں کہہ چکی ہوں کہ اس کا میری زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ اماں بھی بیٹھی بیٹھی پھٹی نگاہوں سے اسے گھورتی رہیں اور پھر اٹھ گئیں۔ کیا میں تمہارے ابو کو تمہاری گفتگو کے بارے میں بتا دوں؟ اگر آپ نے اس میں ایک لفظ کی بھی تحریف کی تو ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ میں اس میں سے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کروں گی، افشاں نے جواب دیا۔ بڑی ماں خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ افشاں نے دوبارہ کتاب اٹھا لی تھی۔ میرا بھی اس وقت وہاں رکنا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں خاموشی سے باہر نکل آیا اور اب میں بڑی ماں کے پیچھے جا رہا تھا۔ میرا خیال تھا بڑی ماں سیدھی تنویر صاحب کے پاس جائیں گی، لیکن وہ اپنے کمرے کی طرف گئیں اور انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت وہ تنویر صاحب سے کوئی گفتگو نہیں کریں گی۔ بہرحال میں وہاں سے چلا آیا۔ طبیعت پر ایک بوجھ سا طاری تھا۔ تنویر صاحب کو دیکھا، وہ تیار ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ میں نے کوئی مداخلت نہیں کی اور واپس تالوت کے پاس پہنچ گیا۔ تالوت ایک آرام کرسی پر دراز مسکرا رہا تھا۔ میں نے انگوٹھی اتار دی اور وہ شرارت آمیز انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ مذاق اڑا رہے ہو یار؟ میں نے تھکے ہوئے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور ایک آرام کرسی میں گر پڑا۔ مذاق اڑا سکتا ہوں، تالوت بولا۔ بڑی گرما گرم گفتگو رہی، سن چکا ہوں، تالوت ہاتھ اٹھا کر بولا۔ کیا مطلب؟ میں اچھل پڑا۔ ہاں یار، اس میں کوئی حرج نہیں تھا، دراصل میں بھی حالات سے واقف ہونا چاہتا تھا۔ تو تم وہاں موجود تھے؟ ہاں۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ پھر اب کیا خیال ہے؟ دلیری میں تم اس کے عشر عشیر بھی نہیں ہو۔ مجھے اعتراف ہے، میں نے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ حالات سنبھال لے گی۔ بڑی مضبوط لڑکی ہے۔ ہاں، خدا کی قسم اس سے عقیدت ہو گئی، تالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ مگر حضرت اب پروگرام کیا ہے؟ تنویر صاحب کی بے رخی کا یہ ہلکا سا انداز قابل قبول نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا اب بھی یہاں رہو گے؟ میں نہیں چاہتا، لیکن افشاں، اس سے بات کر لینا۔ بہرحال وہ کمزور لڑکی نہیں ہے، ہم اس کی طرف سے مطمئن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ موقع ملتے ہی اس سے گفتگو کر لو اور اس سے کہہ دو کہ ایسی صورت میں ہمارا اپنی کوٹھی میں چلے جانا ہی بہتر ہے۔ ظاہر ہے ہم کسی طور اس سے دور نہیں رہیں گے، لیکن یہاں رہنے سے کچھ تلخیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور وہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، بس تو طے ہے، پرسوں ہم اچانک افتتاح کے بعد اعلان کر دیں گے اور سیدھے اپنی کوٹھی پر جائیں گے۔ ہاں، کل تک کاروں کی خریداری اور کر لی جائے۔ اوکے باس، لیکن یار اگر افشاں نے اجازت نہ دی؟ اس بات کا امکان تو ہے، لیکن وہ سمجھدار لڑکی ہے، اس موقع پر منع نہیں کرے گی۔ اور ہاں، نواب جلال الدین کو ضرور ساتھ لے چلو، کام آئیں گے، تالوت نے کہا اور میں اس کی بات پر غور کرنے لگا۔ کافی دیر تک ہم دونوں کمرے میں بیٹھے گفتگو کرتے رہے اور پھر سیمی اور احسان کی مداخلت پر ہی چونکے دونوں اندر گھس آئے تھے۔ ان کے پیچھے افشاں اور شکیلہ بھی تھیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے آخر؟ آج جواب مل جانا چاہیے، سیمی نے ہتھیلی پر گھونسا مارتے ہوئے کہا۔ وہ مصنوعی غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ ارے خیریت، ناشتے میں گرم اشیاء کا استعمال کچھ زیادہ کر لیا تھا کیا؟ تالوت نے مسکرا کر سنبھلتے ہوئے کہا۔ میں نے احسان کی شکل دیکھی، اس کا چہرہ بالکل نارمل تھا، کوئی تردد یا کوئی شکن نہیں تھی اس پر۔ ہرگز نہیں، میں پوچھ کر رہوں گی، سیمی نے بگڑے ہوئے انداز میں کہا۔ لیکن آخر کیا سیمی بیگم؟ میں نے پوچھا۔ ہم لوگوں کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اچانک بے رونقی سی کیوں پھیل گئی ہے؟ ارے توبہ توبہ، یہ نظر انداز کرنے کی بات کیا کہی سیمی بیگم، کسی کی مجال ہے؟ تالوت جلدی سے بولا۔ خدا کی قسم، برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ بس اب میں واپسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، سیمی نے کہا۔ کہاں؟ تالوت نے آنکھیں نکالیں۔ جلال آباد۔ ناممکن، ابھی تو آپ تنویر صاحب کی مہمان ہیں، وہ کوٹھی جو خریدی ہے اس کا کیا ہوگا؟ تالوت نے کہا۔ یہی طور رہے تو میں کیوں جاؤں گی آپ کی کوٹھی میں؟ حضور سرکار، ہمارا قصور، تالوت نے گڑ گڑا کر کہا۔ اس دن بھی آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ہاں، اس دن تو غلطی ہو گئی تھی، لیکن اس کے علاوہ؟ اور آج کل آپ لوگ اپنے کمرے میں گھسے بیٹھے رہتے ہیں۔ دراصل سیمی، صرف چند روز کے لیے معاف کر دو، پرسوں کارپیٹ سینٹر کا افتتاح ہو جائے گا
اس کے بعد فرصت ہی فرصت ہے۔ تو یہ اس وقت کمرے میں گھس کر افتتاح ہو رہا تھا؟ ہاں یقین کرو ہم پلاننگ کر رہے تھے۔ آپ لوگوں پر یہ بات عجیب محسوس ہوتی ہے، بہرحال اگر یہ بات ہے تو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، کیوں افشاں؟ کیوں شکیلہ؟ سیمی نے کہا اور دونوں ہنستے ہوئے گردن ہلانے لگیں۔ آپ کو تو کوئی شکایت نہیں ہے احسان صاحب؟ جی میں کیا اور میری حیثیت کیا؟ احسان نے ہنستے ہوئے کہا۔ او حیثیت کیوں نہیں ہے؟ سیمی تڑپ کر بولی۔ دراصل احسان بہت چالاک ہے، جانتا ہے کہ اس کے بدلے آپ ہی نمٹ لیں گی، اس لیے خود برا کیوں بنے؟ طالوت بولا۔ گویا میں بری بن گئی ہوں؟ سیمی نے آنکھیں نکالیں۔ لے میں سارے میں تلاش کر کر کے مر گئی، یہاں گھسے بیٹھے ہیں میرے بچے۔ بوا کی آواز دروازے سے سنائی دی اور ہم سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آئیے بوا آئیے، آپ ہی کا ذکر کر رہے تھے ہم لوگ، طالوت نے کہا اور بوا مسکراتی ہوئی اندر آ گئیں۔ کیا مسکوٹ ہو رہی ہے، سب کے سب جمع ہیں ماشاءاللہ، بوا نے اپنی جگہ سنبھالتے ہوئے کہا اور اچانک طالوت کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ سائم، اس نے میری طرف جھک کر کہا، یار اچانک میرے ذہن میں بڑا خوبصورت پروگرام آیا ہے۔ کیا؟ کیوں نہ کارپیٹ سینٹر کا افتتاح بوا سے کرایا جائے؟